السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، موجودہ حالات جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہر طرف لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں امن و سکون کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تسبیح بیان کر کے، اور عمل سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کر کے، دونوں ضروری ہے۔ ہم زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اور عملی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے ہم صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے کاروبار میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ اس میں ہماری کوئی چالاکی اور ہماری کسی ہوشیاری کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آدمی کتنا چالاک ہو، کتنا علم و فن والا ہو، کتنا طاقتور اور بہادر ہو، جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو، وہ صحت و عافیت اور امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اپنی بہادری نہیں دکھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء۔ کوئی شخص کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے، کسی پریشانی میں ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، بسا اوقات راستے سے گزرتے ہوئے کوئی معذور انسان سامنے آ جاتا ہے، کوئی بیمار اور پریشان حال انسان سامنے آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی مصیبت زدہ انسان پر ہماری نظر پڑے تو ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس پریشانی اور اس مصیبت سے عافیت سے رکھا ہے، جس پریشانی اور جس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مبتلا کیا ہے، اس سے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، صرف اس بندے کے مقابل میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بہت سارے بندوں پر مجھے فضیلت دی ہے، بہت سارے لوگوں سے بہتر مجھے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یصبہ ذلک البلاء، تو وہ مصیبت، وہ پریشانی اسے لاحق نہیں ہوگی۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ آپ کسی مصیبت زدہ پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھے، اپنی عافیت اور سلامتی پر اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف آپ نے بیان کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مصیبت، سامنے والی کی وہ پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو بچا لے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو ہم دیکھیں تو اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے بچایا ہے اور مجھے عافیت سے رکھا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کی میں تعریف بیان کرتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور عملی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں۔ امن و عافیت پر کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے جہاں اللہ کی تعریف بیان کریں
عمل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو مزید امن و سکون عطا کرے گا اور عافیت کی زندگی عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑے بنائے ہیں، اور ان جوڑوں کی مدد سے انسان نقل و حرکت کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جھکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اگر انسان کے جسم میں یہ جوڑے نہ رہے تو انسان نقل و حرکت نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا اور صحیح طور پر اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑے بنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان جب صبح کرے تو 360 جوڑوں کی سلامتی پر، 360 پورے جوڑے صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ان 360 جوڑوں کی سلامتی پر اس کے شکریہ میں صدقہ کرے۔ دیکھیے ہماری شریعت کتنی آسان ہے، 360 جوڑوں کے شکر گزاری کی سلامتی پر شکر گزاری کے لیے صدقہ کرنے کے لیے کوئی مال و دولت صدقہ کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا بھی ایک آسان طریقہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دن میں صبح کرنے کے بعد اپنے اعضاء کی سلامتی پر اگر انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کی دعوت دیا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ان 360 پورے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو چاشت کی 2 رکعت نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، جو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال شمس سے پہلے اس کے درمیان میں کم سے کم ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت چاشت کی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال شمس سے پہلے اس مدت میں، اس درمیان میں ہم چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کی سلامتی پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنی سلامتی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مزید صحت و سلامتی عطا کرتا ہے اور ہر قسم کی بلاؤں اور آفتوں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں جبکہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت و عافیت دی ہے، تو ہم اس پر اللہ رب العالمین کا زبانی شکریہ ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے، اور عملی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔